الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی توفیق سے عقیدے کی کلاسز ہماری چل رہی ہیں۔ کلاس نمبر 37 آج ہماری ہے انشاءاللہ۔ ہم ارکان ایمان کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور ارکان ایمان کے سلسلے میں آخری رکن ایمان بالقضاء والقدر یہ موضوع بحث ہے۔ پچھلی کلاس کے اندر اس کا بیان ہوا تھا، آج انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی۔ شیخ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں آگے، وَدَلِيلُ الْقَدَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ شیخ نے یہاں ایک آیت لکھی ہے، سورۃ القمر آیت نمبر 49، سورۃ القمر کی آیت نمبر 49 49، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ پچھلی کلاس کے اندر تقدیر کا مکمل بیان ہوا تھا الحمدللہ، کہ تقدیر کسے کہتے ہیں اور تقدیر کے اوپر کس طرح ایمان لانا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ کچھ اہم احادیث ہیں تقدیر کے حوالے سے، ان احادیث کو سمجھنا ضروری ہے، تو انشاءاللہ وہ بیان ہوں گی، اور پھر درس کے آخر میں کچھ اشکالات ہوتے ہیں ذہنوں میں تقدیر کے حوالے سے، کچھ شکوک و شبہات آتے ہیں، تو ان کے متعلق ایک مختصر سی گفتگو ہوگی۔ تو ایک اہم حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اس سے پہلے میں اسی حدیث سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چند آیات پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورۃ اللیل ہے، سورۃ اللیل کی چند آیات ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پس جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، پس وہ شخص، وہ بندہ مومن جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور ڈرا، نیکی اور تقوی اختیار کیا، یعنی عمل کیے، جو ایمان لایا اور عمل کیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے پیسوں کو خرچ کیا، فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اور نیکی اور تقوی اختیار کیا، ڈرا اللہ تعالیٰ سے، واتقا وصدق بالحسنى، اور اس نے حسنہ کی یعنی اچھائی کی تصدیق کی۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ وصدق بالحسنى کی اچھائی کی جو ہے وہ تصدیق کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی ایمان کی تصدیق کی۔ سب سے بڑی حسنہ جو ہے، سب سے بڑی اچھائی جو ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی جو ہے وہ بلائی، حسنہ، اچھائی جو ہے وہ کلمہ توحید ہے، وہ ایمان کی شہادت ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی، یعنی جو ایمان لایا، ایمان کی تصدیق کی، پھر نیک اعمال کیے، اللہ سے ڈرا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، نیک اعمال کیے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پس ہم اسے آسان راستے کی طرف توفیق دیں گے، آسان راستے کی طرف توفیق دیں گے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہم اسے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کریں گے کہ جو اعمال کو سر انجام دے کے، یعنی نیکیاں کر کے، وہ جنت میں جائے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اسے آسان راستے کی، یعنی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے، اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دیں گے، صراط مستقیم پہ چلنا اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ تو جو شخص ایمان لاتا ہے، لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرتا ہے اور عمل الصالحات پھر نیکیاں کرتا ہے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کے لیے صراط مستقیم کے اوپر چلنا اور نیکیاں کرنا، نیکیوں کے راستے کو اختیار کرنا، یہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور وہ اسے توفیق حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی توفیق سے نیکیاں کرتا ہے اور جنت میں جاتا ہے۔ تو اس کا جنت میں جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر، لیکن وہ جاتا اپنے عمل سے ہے، ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، تو نیک اعمال کی بدولت، نیک اعمال کی بدولت وہ جنت میں جاتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور وہ شخص جس نے بخل اختیار کیا، جس نے کنجوسی کی، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، واستغنا،
اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا اللہ سے، غافل ہو گیا، بے پرواہ ہو گیا، تو گویا اسے اللہ کی نعوذ باللہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ کر دیتا ہے، اللہ کے آگے عاجزی نہیں دکھاتا، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی نہیں دکھاتا، جھکتا نہیں ہے اللہ کے آگے، اللہ کے آگے رکوع نہیں کرتا، سجدہ نہیں کرتا، جھکتا نہیں ہے، عبادت نہیں کرتا، اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، بے پرواہ سمجھتا ہے، گویا اسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے جھٹلایا، کس کی؟ حسنہ کی، ایمان کو جھٹلایا، لا الہ الا اللہ کی تصدیق نہیں کی بلکہ جھٹلا دیا، ایمان نہیں لایا، انکار کر دیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کے لیے تنگ کر دیں گے راستہ، اسے توفیق نہیں ملتی۔ جو ایمان نہیں لاتا، جھٹلاتا ہے، تکذیب کا رویہ اختیار کرتا ہے، نیک اعمال نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اور کنجوسی کرتا ہے، بخل جو ہے اس کے راستے کو اختیار کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جو ایمان نہیں لاتا بلکہ جھوٹا ہے، جھٹلاتا ہے اور نیک اعمال نہیں کرتا، گناہوں کے راستے پہ چلتا ہے، ارشاد فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے راستہ تنگ کر دیں گے، اسے پھر نیکی کی توفیق نہیں ملتی، اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں ملتی، وہ نیکیوں کے راستے پہ نہیں چلتا، صراط مستقیم کو اختیار کرنا اس کے بس میں نہیں رہتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور گناہوں پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو ان آیات کے اندر سورہ لیل کی یہ آیات ہے، آیت نمبر 5 سے لے کے 10 تک۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَىٰ، یہ آیت نمبر 5 ہے، اس سے لے کے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ آیت نمبر 10 تک۔ تو یہ 5 سے لے کے آیت نمبر 10 تک سورہ لیل کی، ان کے اندر ہمارے لیے ایک بہت عظیم نصیحت ہے جو ہمارے موضوع کے حوالے سے ہے، تقدیر کو سمجھنا۔ کہ مثال کے طور پہ سمجھے کہ دو شخص ہیں، ایک شخص ہے وہ نیکیاں کر رہا ہے، نیکیوں پہ نیکیاں کر رہا ہے، ایمان لایا ہے اور اچھے کام کر رہا ہے، اور دوسرا شخص ہے وہ نہ ایمان لاتا ہے اور نہ نیکیاں کرتا ہے بلکہ گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو دونوں اپنے اپنے راستے پہ چل رہے ہیں اور دونوں کو اپنے راستے کے اوپر چلنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی۔ جو نیکیاں کرنے والا ہے وہ ایک نیکی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، وہ مسلسل نیکیاں کر رہا ہے، تو وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے، کیوں؟ وہ ایمان لایا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، اللہ کی توفیق سے اللہ نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، اس راستے پہ چلتے چلتے وہ جنت میں چلے جائے گا، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اہل جنت میں سے ہے، لیکن وہ عمل کی وجہ سے جائے گا۔ تقدیر ہمیں یہ نہیں کہ عمل سے غافل کر دے، تقدیر کے اوپر ایمان لانا ہمیں عمل سے غافل نہ کر دے، بلکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ لکھا ہوا ہے اللہ نے اپنے علم سے، اللہ نے زبردستی نہیں کی، کوئی جبر نہیں ہے، انسان کو کرنی اپنی محنت ہے کہ اپنی محنت کرو اور دین کے راستے پہ چلو، نیکیاں کرو، تمہارے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ اس کے برعکس دوسرا شخص ہے، وہ نہ ایمان لاتا ہے نہ نیکیاں کرتا ہے، وہ گناہ کے اوپر گناہ، گناہ کے اوپر غفلت کی زندگی، اللہ کی نافرمانیوں کی زندگی، بغاوت، سرکشی، وہ ایسے ایسے جرائم کرتا ہے کہ لوگ سنیں تو حیرت زدہ رہ جائیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا ان تصور کریں، اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ فلاں شخص کو یہ لو سامنے موجود سے قتل کر دو، تو ہم آپ کیسے ہکا بکا رہ جائیں گے، یہ کیسے کو کیا کہہ رہے ہیں، کیسا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ۔ تو ظاہر ہے ہمارے لیے یہ کام بہت ہی مشکل ہے، لیکن یہ لوگوں کے لیے اتنا آسان ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بدبخت کہ ان کے لیے ایک ساتھ کئی کئی لوگوں کو قتل کر دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک عمل ہے قتل کرنا، ایک مثال دے رہا ہوں صرف، ایک شخص کے لیے کتنا مشکل ہے، وہ 1000 دفعہ سوچے گا، کانپے گا، ڈرے گا، نہیں کر پائے گا، اور ایک شخص ہے وہ ایک ساتھ ہزاروں کو قتل کر دیتا ہے، اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دنیاوی مشاہدات ہمارے سامنے ہیں، جو گناہوں پہ چلتے ہیں، کتنے بلا جھجک، بلا ہچکچاہٹ، کوئی شرابیں پی رہا ہے، زنا، بدکاریاں، بے حیائیاں، قتل و غارت گری، لوٹ مار۔ اب ہم دیکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے کراچی کے حالات کے حساب سے، جو کہ میں کراچی میں رہتا ہوں تو اس لیے مثال ذہن میں آ گئی کہ بہت آسان ہے کچھ لوگوں کے لیے، ایک سستے سے موبائل کے لیے گولی مار دیتے ہیں۔ کیا قیمت ہے موبائل کی؟ 10-15 ہزار روپے، اس کے لیے بھی جو نا گولی مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں انسانی جان۔ تو کچھ ایسے بدبخت ہیں جن کے لیے وہ راستے اتنے آسان ہیں کہ انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔
پچھلے دنوں ایک واقعہ مثال کے طور پہ، بات زیادہ طویل نہ ہو جائے، لیکن سننے میں آیا تھا کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا تو اسے اسنیچنگ کرنے وہ 2 لوگوں نے روکا، اس سے پیسے مانگے تو اپنے گھر سے خالی ہاتھ نکلا تھا اور نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہا تھا. تو اپنے گھر سے کچھ لے کے نہیں گیا تھا کہ محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنی ہے، خالی ہاتھ گیا تھا، والیٹ لے کے نہیں گیا تھا اور موبائل بھی نہیں تھا اس کے پاس. ظاہر مسجد جا رہا تھا، کیا کام موبائل کا. تو جن لوگوں نے روکا اسے کہا کہ پیسے دو، اسے کہا کچھ نہیں لایا ساتھ، نماز کے لیے جا رہا ہوں. کہا کہ موبائل دے دو، موبائل بھی گھر پہ رکھا ہوا ہے. تو اس کے پاس سے کچھ نکلا نہیں، انہوں نے اس کی فرسٹریشن کے اندر، غصے میں، جھنجھلاہٹ میں آ کے اسے گولی مار دی. تو ان لوگوں کے لیے کتنا آسان ہے، کہتے کچھ ملا نہیں، بس انہوں نے اس بات کے اوپر سے گولی مار دی. تو یہ ایک ایسا شخص ہے جو اس راستے پہ چلتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بہت آسانی سے وہ اتنے بڑے بڑے جو ہے نا ہم سوچ کے کانپ جائیں، لیکن وہ ان کے لیے آسان ہے، وہ ایسے گناہ کر لیتے ہیں. اس کے برعکس ایسے نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ، جن کے 24 گھنٹے جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلسل نیکیوں میں مصروف ہوتے ہیں، مسلسل نیک اعمال. اللہ تعالی ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے، ہمیں اللہ تعالی توفیق عطا فرما دے کہ ہمارے بھی دنوں رات نیکیوں میں گزریں. تو ان کے لیے نیکی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بہت ہی آرام سے جو ہے نا وہ ایک سکون کے ساتھ نیکیاں 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 مسلسل صراط مستقیم پہ چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے. بہرحال تو یہ سورہ لیل کی آیات ہیں، یہ اس لیے میں نے پڑھی کہ مجھے حدیث سنانی تھی. تو یہ حدیث جو ہے ان آیات سے منسلک ہے، اس کی تفسیر کے اندر، اس کی شان نزول کے اندر جو ہے نا یہ ہمیں تفاسیر کی کتاب کے اندر یہ حدیث ملتی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی جو ہے متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ تھا اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. ہم لوگ گئے جنازے میں، جنت البقیع پہنچے تو قبر تیار نہیں تھی. تو قبر تیار کر رہے تھے کچھ صحابہ، باقی صحابہ بیٹھ گئے. تو پیارے سرتاج رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا تشریف فرما تھے وہاں، آپ بھی بیٹھ گئے. اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے. پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا اور صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد الا وقد کتب مقعدہ من النار ومقعدہ من الجنہ، کہ تم میں سے ہر شخص کا ایک ٹھکانہ لکھا ہوا ہے. تم میں سے ہر شخص کا ایک انجام، ایک فائنل ڈیسٹینیشن، آخری انجام، ایک ٹھکانہ، ایک سیٹ پکی ہے، لکھی ہوئی ہے. وہ یا تو جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، کچھ اور نہیں ہے ہر شخص کے لیے. میری، آپ کی، ہم سب کی. ذرا یہ بہت یعنی کہ ایک عظیم حدیث ہے، غور و فکر کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ لکھا ہوا ہے. ہر ایک کے بارے میں اس کی تقدیر میں لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یا تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. تو تم میں سے ہر شخص کا ایک ٹھکانہ، ایک سیٹ، اس کا انجام لکھا ہوا ہے لوح محفوظ کے اندر. اب وہ جو لکھا ہوا ہے آخری انجام، آخری ٹھکانہ، سیٹ ہماری پکی ہے جو، وہ یا جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، تیسرا کچھ بھی نہیں ہے. تو جنت میں جانا یا جہنم میں جانا ہے. قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پوچھا اے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، تو پھر کیوں نہ ہم جو لکھا ہوا اس کے اوپر جو ہے اعتماد کر کے بیٹھ جائیں، پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک اچھا سوال کسی صحابی نے پوچھا کہ اگر سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہے پھر ہم عمل کیوں کریں، یعنی لکھا تو ہوا ہے نا کہ ہم میں سے ہر شخص کا ایک ٹھکانہ، ایک انجام، یا جنت ہے یا جہنم ہے. تو اللہ کے علم کے اندر تو موجود ہے اور لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. تو پھر بلا عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ہم اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں جو ہمارا کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، محنت کرنا، جد و جہد کرنا. قال، آپ نے ارشاد فرمایا، لا، ہرگز نہیں. لا اعملوا، نہیں نہیں، عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، تم محنت کرو، تم جد و جہد کرو، تم بھاگو، تم کوششیں کرو. ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف. لا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، کہ تم عمل کرتے رہو. لا، ہرگز نہیں، بیٹھ نہیں جانا، محنت کرتے رہو، جد و جہد کرتے رہو، کوششیں کرتے رہو. ہر شخص کو جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اگر وہ نیک کاموں کے لیے پیدا ہوا ہے تو وہ نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. بدبخت ہے برے کاموں کے لیے تو اس کے لیے برائی کے راستے پہ چلنا آسان ہوگا. تم اپنی فکر کرو، تم اپنے لیے متنبع رہو، آگاہ رہو، ڈرتے رہو، بھاگو. ایسا نہ ہو کہ تم کہیں جہنم میں چلے جاؤ. تم تو کوشش کرو، تم محنت کرو، تم بھاگو. اما من کان اہل السعادتی
فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ آپ نے ارشاد فرمایا پس جو شخص اہل سعادت ہے، سعید ہے، نیک بخت ہے، تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا نیکیاں کرنا، سعادت والے کام۔ سعادت والے کام کون سے ہیں؟ ایمان لانا، نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج عمرہ، صلہ رحمی، جہاد، علم حاصل کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، تو یہ تمام کیا ہے؟ سعادتوں والے کام ہیں۔ تو جو شخص اہل سعادت میں سے، اس کے لیے سعادت والے کام یعنی حسنات، نیکیوں والے کام آسان ہو جائیں گے اور وہ جنت میں جائے گا۔ اور تم میں سے جو شخص وہ اہل شقاوت ہے، بدبخت ہے، تو اس کے لیے پھر وہی گناہ کے کام آسان ہوں گے، اسی رستے پہ چلے گا۔ ثم قرأ، پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی جو میں نے شروع میں ہی پڑھی تھی، سورہ لیل کی آیات، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ تو یہی آیتیں آپ نے پڑھی جس کے شان نزول کے اندر یہ حدیث بیان ہوئی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ تو خلاصہ یہ ہے ان آیات کا اور اس حدیث کا کہ ہر شخص اپنے جو اس کے اعمال ہوتے ہیں نا، اس کا بدلہ پاتا ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا ہی بدلہ پاتا ہے۔ اگر وہ عمل نیک ہوں گے تو اچھا بدلہ ملے گا اور اس کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہوگا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے اور وہ عمل کر کے جنت میں پہنچے گا۔ اور جو شخص اگر وہ بدبخت ہے، اہل جہنم میں سے ہے، تو اس کے عمل بھی ایسے ہی ہیں، وہ جائے گا جہنم میں اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے اعمال، اپنی بدکاریوں، سیاہ کاریوں، گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اللہ نے کسی کے اوپر جبر نہیں کیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جبر کی بنا کے اوپر، ظلم کی بنا پہ، زیادتی کی بنا پہ کسی کو جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ بندہ اگر جہنم میں جائے گا تو اپنے عمل کی وجہ سے جائے گا۔ اس لیے یہ تقدیر کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں بن سکتی کہ ہم جو ہے نا پھر محنت نہ کریں، نیکیاں نہ کریں، بس ایک سوچے ہاں بس ٹھیک ہے ہمارے نصیب میں ایسے لکھا ہے تو ایسے ہی ہوگا۔ نہیں، تم کوشش کرو، تم محنت کرو، تم جد و جہد کرو، تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے وہ راستے۔ تو یہ ایک بڑی عظیم حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے، وہ بھی بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے ایمانیات کو، وہ بھی اسی موضوع کے متعلق ہے، اس کا موضوع بھی حدیث کا یہی ہے، وہ بھی بڑی عظیم حدیث ہے۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، کہ تم میں سے کسی شخص کی بھی پیدائش اس کے ماں کے پیٹ میں اس طرح ہوتی ہے کہ وہ 40 دن تک نطفے کی صورت میں رہتا ہے۔ یعنی انسان کے تخلیق کی مراحل بیان ہوئے اس حدیث کے اندر کہ تم میں سے کسی کی بھی پیدائش ہوتی ہے ماں کے رحم کے اندر، وہ کس طرح ہوتی ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے، دونوں کے پانی سے جو ہے وہ نطفہ بنتا ہے، تو 40 دن تک جو بچہ ہے وہ نطفے کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ تخلیق کا پہلا مرحلہ ہے، فرسٹ اسٹیپ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص پیدا ہوتا ہے تو اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر وہ 40 دن تک رہتا ہے نطفے کی صورت میں۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر 40 دن گزرتے ہیں تو پھر وہ علقہ بن جاتا ہے، نطفے کے بعد یعنی ماں باپ کے نطفے سے مل کے علقہ بن جاتا ہے۔ علقہ کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوا خون، جمع ہوا خون ہوتا ہے علقہ، یعنی کہ وہ نطفہ پھر جو ہے وہ خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ماں باپ کے نطفے دونوں مل کے ایک ایسا خون جو جمع ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خون کی شکل ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا جیسے۔ ثم یکون مدغۃ مثل ذلک، تو پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں 40 کے یہ 3 مراحل ہیں، ٹھیک ہے، 40 کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ نطفہ ہے، دوسرا علقہ، تیسرا مدغہ۔ جو مدغہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں، یعنی 40 دن ماں باپ کا نطفے کی صورت میں ماں کے رحم کے اندر رہتا ہے بچہ۔ اس کے بعد 40 دن گزرتے ہیں تو پھر وہ نطفہ جو ہے وہ جمے ہوئے خون کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور ایک خون کا جو ہے نا وہ ایک لوتھڑا ہوتا ہے۔ 80 دن، ٹھیک ہے، مزید 40 دن ہوتے ہیں، یعنی 120 دن پورے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کی 4 مہینے کی جب عمر ہوتی ہے تو گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں آ چکا ہوتا ہے۔ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، یعنی اس کا وجود جو ہوتا ہے نا
وہ ایک طرح سے یعنی کہ بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک گوشت پوست کا لوتھڑا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے 40 کے جو ہے وہ تین جو ہے نا وہ اسٹیجز یا تین جو ہے وہ مدت اس کے اوپر گزرتی ہے، تو بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، پھر ارشاد فرمایا ثم یرسل الیہ الملک، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ماں کے پیٹ میں ایک فرشتہ آتا ہے۔ اب یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو عام طور پہ ذرا سننے میں عجیب لگتی ہیں، لیکن یہ عجیب ہوتی نہیں ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ صادق المصدوق ناطق الوحی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو نا وہ خبریں ہیں، وحی کی خبر ہے، آپ نے ہمیں اللہ کے حکم سے بتایا ہے، تو ہمارا یہ ایمان ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں سننے میں تھوڑا عجیب لگے گا لیکن یہ مشکل نہیں ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں ایک فرشتہ آتا ہے اندر، ثم یوصل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح، تو فرشتہ آ کے کیا کرتا ہے، اس بچے کے اندر روح پھونک دیتا ہے، بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو تخلیق کے ابتدائی مراحل ہیں، تو جب 4 مہینے کا یعنی حمل ہوتا ہے تو بچے میں جان آ جاتی ہے، یعنی روح پھونک دی جاتی ہے، اور آج سائنس نے اس بات کو بالکل ثابت کیا ہے۔ یہ بات ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کب 1400 سال پہلے، اس سے بھی زیادہ ہو گیا وقت، 1450 سال پہلے، لیکن آج جو ہے نا سائنس نے اس بات کو بالکل جو ہے نا ثابت کیا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر حمل کی جو مختلف صورتیں ہیں، مختلف جو ہے ارتقائی مراحل ہیں، بالکل اسی طرح ہوتے ہیں جیسے اس حدیث کے اندر بیان ہوئے، اور قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے یہ مراحل، قرآن پاک کے اندر بھی 2 جگہ پہ یہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو اس طرح بچے کی پیدائش ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اور جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، بچے میں جان آ جاتی ہے، بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ثم یوصل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح ویؤمر باربع کلمات، پھر ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے اندر روح پھونکتا ہے، اور 4 باتیں جو ہے وہ اس کے متعلق لکھ دیتا ہے یا بتا دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ 4 باتیں جو ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ اس کی تقدیر کی باتیں ہیں، تو یہ تقدیر ابھی نہیں لکھی ہوئی، یہ تو اللہ کے جو ہے نا وہ حکمت کے تحت فرشتہ آتا ہے اور روح پھونکتا ہے اور 4 باتیں بتاتا ہے بچے کے متعلق، لیکن یہ 4 باتیں اصل میں جو اصل تقدیر ازلی کتاب لوح محفوظ جو اس کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی، اس کے اندر یہ باتیں موجود ہوتی ہیں کہ فلاں بچہ فلاں ماں باپ کے ہاں فلاں وقت پہ پیدا ہوگا، یہ لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فلاں ماں باپ کے گھر میں فلاں وقت کے اوپر فلاں جگہ کے اوپر فلاں کیفیت میں فلاں بچہ پیدا ہوگا۔ تو فرشتہ جو ہے جو وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے نا تقدیر، اسی میں سے 4 باتیں لے کر آتا ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے نا بچوں کے اندر روح پھونکتا ہے، اور وہ یؤمر باربع کلمات، اور 4 باتیں جو ہے وہ لکھ دیتا ہے یا بتا دیتا ہے، بکتب رزقہ و اجلہ و عملہ و شقی او سعید، کیا کیا لکھتا ہے، کیا کیا بتاتا ہے، اس کا رزق کہ بچہ بھی پیدا ہوگا، اس کا رزق، اس کی روزی اتنی ہوگی، یہ فلاں فلاں کام کرے گا، اتنا کھائے گا، اتنا کمائے گا، ایسی زندگی گزارے گا، اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، بیمار ہوگا، جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کی روزی میں آتی ہیں، تو اس کی روزی جو ہے وہ فرشتہ جو ہے وہ لکھ دیتا ہے، بتا دیتا ہے، وہ اجلہ، اور اس کی موت کب آئے گی، کس کیفیت میں آئے گی، کس وقت آئے گی، کس جگہ آئے گی، اس کی اجل، اس کی موت بھی بتا دیتا ہے اسی وقت ہی، وہ عمل، وہ عمل کیسے کرے گا، نیکیاں کرے گا یا برائیاں کرے گا، اس کے اعمال کیسے ہوں گے وہ بتا دیتا ہے، وہ شقی او سعید، اور وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، خوش بخت ہوگا، سعید ہوگا اچھے نصیب والا، اہل سعادت میں سے نیکیوں والا ہوگا، یا بدبخت ہوگا، گنہگار ہوگا، یہ وہ لکھ دیتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فواللہ الذی لا الہ غیرہ، پس اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، کہ تم میں سے کوئی شخص اہل جنت والے کام کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی نیکیوں پہ نیکیاں کر رہا ہے اور جنت میں جانے ہی والا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اس کے اوپر اس کی کتاب میں سے یعنی لوح محفوظ کے اندر جو اس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، تو تقدیر کا لکھا ہوا وہ سبقت کر جاتا ہے، وہ غالب ہو جاتا ہے،
لکھی ہوئی تقدیر غالب آ جاتی ہے، سبقت کر جاتی ہے. جو اللہ نے اس کا نصیب لکھا ہے وہ آگے آ جاتا ہے، وہ سبقت کر جاتا ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور پھر اچانک وہ نیکیاں کرتے کرتے کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے. نیکیاں کرتے کرتے وہ نیکیاں ترک کر کے گناہوں کے راستے پہ چلتا ہے. فَيَدْخُلُهَا، اور جہنم میں چلے جاتا ہے. بہت زیادہ یہاں جو ہے نا وہ ڈرنے کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، گڑ گڑانے کا مقام ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. کہ تم میں سے کوئی شخص نیکیاں کر رہا ہوتا ہے اور قریب ہے کہ جنت میں چلے جائے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، تو وہ پھر نیکیاں چھوڑ کے گناہ کرنے لگتا ہے اور پھر وہ جہنم میں چلے جاتا ہے. وہ اس لیے نہیں جہنم میں کہ نعوذ باللہ اللہ نے جبر کیا، اللہ نے اس کو زبردستی جہنم میں جاتا اپنے عمل سے ہے. کیونکہ حدیث ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار تو کیا ہے، خاتمے کے اوپر ہے، آخری عمل کے اوپر ہے. آخری عمل کیسا ہے، انسان کا آخری عمل جو ہوگا نا وہ اس کے انجام کے اوپر ہے، اسی پہ اس کا انجام ہونا ہے. وہ نیکیاں کرتے کرتے گناہ کرنے لگتا ہے اور جہنم میں پہنچ جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ نیکیوں کے اوپر صبر کریں، محنت کریں، استقامت دکھائیں، اللہ سے مانگے توفیق کہ اللہ ہمیں نیکیوں کی حالت میں رکھ اور ہمیں نیکیوں کی حالت میں ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں موت نصیب فرما. تو وہ شخص جو جہنم میں گیا اس کے اوپر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ گیا، سبقت کر گئی اس کی تقدیر. لیکن اللہ نے ظلم نہیں کیا، جبر نہیں کیا، بلکہ اس نے کام ایسے کیے، گناہ والے کام کیے، پھر وہ جہنم میں گیا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ، اور تم میں سے کوئی شخص لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وہ گناہوں والے کام کر رہا ہے، اہل جہنم والے کام کر رہا ہے. حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. مسلسل گناہوں کے اوپر گناہ کیے جا رہا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، پس اس کی کتاب اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، یعنی اس کی تقدیر لکھی ہوئی سبقت کر جاتی ہے، تقدیر کا لکھا ہوا سامنے آ جاتا ہے. فَيَعْمَلُ بِأَعْمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ وہ گناہ کرتے کرتے رجوع کر لیتا ہے، گناہ کرتے کرتے توبہ کر لیتا ہے، گناہوں کی زندگی گزارتے گزارتے اچانک نیک بن جاتا ہے، نیکی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے اور نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے. فَيَدْخُلُوهَا، اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا، اللہ کی توفیق مل گئی، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، نیکیاں کرنے لگ گیا اور جنت میں چلا گیا. اب یہ شخص بھی جو جنت میں گیا وہ اس لیے نہیں گیا کہ اللہ نے بس اس کو جنت میں بھیج دیا، بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے، کہ گناہ کرتے کرتے گناہوں سے باز آ گیا، توبہ کر لی، رجوع کر لیا اللہ تعالیٰ سے، اصلاح کر لی، نیکیاں کی اور جنت میں چلا گیا. تو یہاں بھی اس کا جو آخری عمل تھا وہ اہل جنت والا تھا. تو انسان کا جو آخری عمل ہے نا اس کی بہت اہمیت ہے کہ آخری عمل کیا ہے، اس کے اوپر اس کا انجام ہے، آخری عمل کے اوپر. تو یہاں ہمیں تقدیر کا کیا مسئلہ سمجھ میں آیا کہ ہر ایک کا ٹھکانہ لکھا ہوا ہے، جنت یا جہنم. اب ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے کہ عمل کرتے رہیں گے اللہ کی توفیق سے، نیکیاں کرتے رہیں گے، اسی پہ خاتمہ ہوگا تو جنت انشاءاللہ. اور اگر ہم گناہ کریں گے اور گناہوں پہ انتقال ہو گیا تو پھر جہنم ہے. تو یہ یہاں ڈرنے کی ضرورت ہے اور تقدیر کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا ایک ٹھکانہ موجود ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے. اب یہ کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے کہ ہم جنتی ہیں کہ جہنمی، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور تقدیر ہمارے لیے جو نا کوئی حجت نہیں ہے، کٹ حجتی کہ ٹھیک ہے ہم نماز ادا نہیں کریں گے، گناہ کریں گے، ہماری تقدیر میں نہیں ہے لکھا ہوا تو ہم کیا کریں. لکھا ہوگا تو ہم نماز ادا کریں گے، لکھا ہوگا تو ہم نیکیاں کریں گے. نہیں، تم بھاگو، تم محنتیں کرو، جد و جہد کرو، ڈرو ڈرو تم. تو یہ مجھے اپنی وائس مکمل کرنی ہے، لیکن مجھے ایک حدیث یاد آ گئی تو میں انشاءاللہ اسی حدیث کو سناتے ہوئے اپنی جو نا وہ اس وائس کو مکمل کرتا ہوں. پھر تقدیر کے حوالے سے دو مزید احادیث ہیں، وہ اگلی وائس ہیں. تو میں نے 4 احادیث اس درس کے اندر بیان کرنی تھی، 2 یہ بیان ہوئی اور 2 جو ہیں اگلے درس کے اندر انشاءاللہ. یہ ٹھیک ہے. اور یہ جو مجھے حدیث یاد آ گئی یہ ایک ایڈیشنل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی سن لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ڈرا وہ باگا. من خاف ادلجا، جو ڈرے گا وہ باگے گا، رات کو جلدی نکلے گا سفر کے لیے. جو شخص بھی ڈرے گا نا وہ باگے گا اور سفر کے لیے رات کو محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، جلدی کوشش کرے گا، جلدی نکلے گا. اور جو جلدی نکلا، جو باگا، بلغ المنزل، وہی منزل کو پہنچا. جو ڈرا وہ باگا، جلدی نکلا، اور جو جلدی نکلا باگا وہی منزل کو پہنچا. اللہ ان سلعۃ اللہ الغالیہ،
خبردار یاد رکھنا، اللہ کا سامان تو بہت ہی مہنگا ہے، اسے خرید نہیں سکتے تم۔ اللہ ان سلۃ اللہ الجنہ، خبردار کہ اللہ کا سامان تو جنت ہے، تو تم جنت کو اعمال کی قیمت کے اوپر نہیں خرید سکتے۔ تم یہ نہ سوچو کہ بس تم اپنے عمل کی وجہ سے اتنی نماز ادا کرو گے، یہ کرو گے، جہاد کرو گے، حج عمرے، جنت کو حاصل کر لو گے، نہیں، جنت تمہاری پہنچ سے دور ہے، تم جنت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے اپنے اعمال سے۔ پھر تم کیا کرو، تم ڈرو، اللہ سے ڈرو اور بھاگو نیکیوں کی طرف، لپکو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ جب تم ڈرو گے، جب تم بھاگو گے، نیکی کے راستے پہ چلو گے، آگے اللہ کا کام ہے تمہیں جنت میں پہنچانا، یہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی توفیق ہوگی، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، نیکی کی توفیق ملے گی، تم جنت میں جاؤ گے۔ اب تم اپنے بل کے اوپر اپنی کوششوں کی وجہ سے نہیں جا سکتے، جاؤ گے تو اللہ کی رحمت سے جاؤ گے، لہٰذا تمہیں ڈرنا چاہیے، اللہ کی رحمت کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ تو یہ نصیحت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم تقدیر کے اوپر ایمان رکھیں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ تقدیر کے اندر تو لکھا ہوا پھر عمل کیوں کریں، نہیں، ڈریں اور بھاگیں نیکیوں کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم اپنی رحمت سے جنت میں پہنچائے گا، توفیق ملے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔